السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کل معاشرے کے اندر عام طور پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے یا کہ نہیں، یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کے سوال سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ائمہ اربعہ کی تقلید کو قرآن اور حدیث کی تقلید نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید یہ قرآن اور حدیث ہی کی تقلید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا وہ حصہ جس کے اندر اجمال تھا، عام آدمی کے لیے اس حصے کا سمجھنا مشکل تھا، تو ائمہ اربعہ نے اپنی اجتہاد، اپنی استداد اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر اس مشکل حصے کو حل کر کے اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں بجائے ائمہ اربعہ کی تقلید کے اگر صحابہ اکرام کی تقلید کی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے براہ راست شاگرد تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے براہ راست دین کو سیکھا ہے۔ تو یہ لوگ بھی در حقیقت ائمہ اربعہ کی تقلید کو صحابہ کی تقلید نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید یہ در حقیقت صحابہ اکرام ہی کی تقلید ہے۔ ائمہ اربعہ نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، جو صحابہ اکرام نہ کر سکے، ورنہ اگر ائمہ اربعہ کے فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہم کو صحابہ اکرام کے اقوال پر اور صحابہ اکرام کے فتاوے ملیں گے۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر فتویٰ ملے گا، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر فتویٰ ملے گا۔ صرف ائمہ اربعہ نے ایک اضافی کام کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے فتاویٰ کو جمع کیا ہے اور اس کو ایک ترتیب دی ہے، تو ان فتاویٰ کی نسبت ان ائمہ اربعہ کی طرف ہوتی ہے۔ البتہ جہاں پر کسی مسئلہ کے اندر صحابہ کے زمانے سے اختلاف رہا، ائمہ اربعہ نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر دلائل کی روشنی میں کسی ایک قول پر فتویٰ دیا ہے۔ جس طرح حدیث کے باب میں بخاری اور مسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، جس طرح حدیث کے باب میں محدثین نے یہ کام کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ روایات جو صحابہ اکرام سے مروی ہے ان کو جمع کیا ہے، ان کو ترتیب دی ہے، تو ان کی نسبت بخاری اور مسلم کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ روایات صحابہ اکرام ہی کی سمجھی جاتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو بخاری اور مسلم کی روایت کو نہیں مانتا ہوں، مجھے حضرت ابو ہریرہ کی روایت چاہیے، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت چاہیے، تو اس کو یہی بات سمجھائی جائے گی کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو روایات ہے یہ امام بخاری یا امام مسلم کی نہیں ہے، یہ وہی صحابہ اکرام کی روایات ہے، صرف بخاری اور مسلم نے ان روایات کو جمع کر کے اس امت کے اوپر احسان کیا ہے۔ تو جس طرح حدیث کے باب میں ترتیب کا کام محدثین نے کی ہے، تو اسی طرح فقہ اور مسائل کے باب میں یہ کام ائمہ اربعہ نے کی ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب چاروں امام برحق ہے تو کسی ایک امام کی تقلید کا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کرنا یہ لازم اور واجب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر آدمی کو ہر امام کی تقلید کی اجازت دی جائے کہ ایک آدمی ایک وقت میں کسی بھی امام کی تقلید کر سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر خواہشات نفسانی کا دروازہ کھل جائے گا اور دین سے ایک تماشا بن جائے گا۔ ہر آدمی اپنی سہولت کو دیکھ کر ہر ایک امام کے قول کو لے گا جہاں پر اس کو سہولت اور آسانی میسر ہو، تو اس سے تو دین ایک تماشا بن جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی فاسق گواہوں کی گواہی کے ساتھ نکاح کرتا ہے،
تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک فاسق گواہوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے میں فقہ حنفیہ کی روشنی میں فاسق گواہوں کی گواہی سے نکاح کرتا ہوں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک گواہوں کے لیے عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ فاسق آدمی بھی گواہ بن سکتا ہے نکاح کے باب میں۔ اس نے نکاح کر دیا، بعد میں اس نے کسی وجہ سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو طلاق تو دونوں ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، لیکن یہ شخص کہتا ہے میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتا ہوں، ان کے قول کے مطابق تو سرے سے میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح کی صحت کے لیے گواہوں کا عادل ہونا شرط ہے۔ تو فاسق گواہوں کی گواہی سے تو میرا نکاح عند الشوافع ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہوا ہی نہیں ہے تو یہ عورت اجنبیہ تھی، جب اجنبیہ عورت ہے اس کو میں 3 کی بجائے اگر 10 طلاقیں بھی دے دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا میں اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، پہلے اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو لیا، اور جب بعد میں اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو لینے کی کوشش کی۔ تو اب ظاہر ہے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلے میں ایک آدمی ایک امام کی تقلید بھی کرے اور پھر جہاں پر اس کو مشکلات آ جائے تو پھر وہ کسی دوسرے امام کی تقلید بھی آ جائے، اس سے تو دین ایک تماشا بن جائے گا۔ اس لیے ایک آدمی ایک وقت میں ایک امام کی تقلید کر سکتا ہے۔ ہاں، بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر دوسرے مذہب کے قول پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، دوسرے امام کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے کہ کس موقع پر کس مسئلے کے اندر اپنے امام کے قول کے خلاف بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں فتویٰ علی مذہب الغیر کہا جاتا ہے، لیکن یہ کام بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو چاروں کے چاروں امام برحق ہیں، لیکن کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے، اور چاروں امام برحق ہے۔ ہاں، ائمہ اربعہ کے فقہ میں کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو بالکل صحیح حدیث کے ساتھ اس کا تعارض آتا ہے، تو وہاں پر ان 4 فقہ کے اندر بھی اس روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ حدیث یا یہ جو روایت لا رہے ہیں یہ تو بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہے، تو پھر ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ تو جہاں پر اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں پر ان ائمہ نے ان کے بعد کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے، اس پر فتویٰ کبھی نہیں دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں پہنچی، امام مالک رحمہ اللہ کو نہیں پہنچی، امام شافعی رحمہ اللہ کو نہیں پہنچی، اس وجہ سے انہوں نے دوسرے قول پر فتویٰ دیا۔ لیکن جب بعد میں ان کے شاگردوں تک وہ روایت پہنچی تو انہوں نے اپنے امام کے قول پر کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ فقہ حنفیہ کے اندر کتنے ایسے مسائل ہیں کہ وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ نہیں دیا گیا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حربی کافر سے سود لینا جائز ہے، ان کے ساتھ سودی معاملات کرنا جائز ہے، لیکن فقہ حنفیہ میں اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کے دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے۔ تو فقہ حنفیہ ہو فقہ مالکیہ کے اندر کتنے ایسے اقوال ہیں جس پر فتویٰ نہیں ہے، وہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اس کی جو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے جو کہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ صحیح روایات ان ائمہ تک پہنچی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دوسرے روایت کے اوپر فتویٰ دیا ہے، لیکن بعد میں ان کے شاگردوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ اسی لیے ہمارے لیے نجات اسی میں ہے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ رہا یہ مسئلہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیں، اگر کوئی دنیا کے اندر ایسا آدمی ہے جو قرآن اور حدیث کے تمام علوم کو جانتا ہو اور اس کو اس کے اوپر دسترس حاصل ہو اور اس کے اندر ملکہ اجتہادیہ موجود ہو، تو ایسے آدمی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ لیکن کون ہے اس زمانے کے اندر
جو تقلید سے بالا تر ہے اور اس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو مجتہد ہو، وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے بغیر اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے بہرحال تقلید ہی کا راستہ ہے کہ وہ تقلید کے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اس کے راستے کے اوپر چلو جو میرے راستے پر چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر دو قسم کے خطاب ہے، تو دو قسم کے خطاب ایک آدمی سے تو نہیں ہوتے کہ آپ مجتہد بھی بنیں، خود بھی عمل کریں اور آپ کسی کی تقلید بھی کریں۔ ظاہر ہے یا تو خود عمل کرے گا براہ راست یا کسی کی تقلید کرے گا۔ تو اگر مجتہد ہے تو براہ راست عمل کرے، اگر مجتہد نہیں ہے تو مقلد بن کے رہے اور کسی کی تقلید کے اندر آ جائے۔ اور چاروں کے چاروں ائمہ برحق ہے۔ عام آدمی کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے کہ چاروں امام کیسے برحق ہے۔ ایک مسئلے کے اندر ایک امام کی ایک رائے ہے، دوسرے امام کی دوسری رائے ہے، تو یہ کیسے برحق ہے؟ عند الناس چاروں کے چاروں امام برحق ہے، عند اللہ ایک حق پر ہے۔ لیکن یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ چار اماموں میں سے کون حق پر ہے اور کون خطا پر ہے۔ اگر کوئی امام خطا پر بھی ہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ کے اندر کوئی امام اجتہاد کے اندر صحیح مرتبے پر پہنچائے تو اس کے لیے اجران ہے۔ تو چاہے اجران ہو چاہے اجر ہو، ہمارے لیے نجات اسی کے اندر ہے کہ ہم کسی ایک کی تقلید کریں، ہمارے لیے پھر بھی اس کے اندر نجات ہے، کیونکہ مجتہد کبھی خطا پر ہوتا ہے اور کبھی وہ اجتہاد کے اندر صحیح مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد کے اندر صحیح مسئلے تک پہنچ جائے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین محمدی اور شریعت کے دین کو صحیح معنوں کے اندر سمجھے، اور جن لوگوں نے اس دین کو سمجھا ہے ہم ان لوگوں کی اتباع کے اندر آ جائیں۔ اور یہ جو ائمہ اربعہ کا جو فقہ ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو مقبولیت سے نوازا ہے۔ 100 سالوں سے اسلامی حکومتوں کے اندر یہ چار فقہ نافذ العمل تھی۔ فقہ حنابلہ اس وقت پورے عرب کے اندر نافذ العمل ہے۔ خلافت عثمانیہ کے اندر فقہ حنفیہ نافذ العمل تھی۔ ملائیشیا کے اندر فقہ شافعیہ نافذ العمل ہے۔ اندلس کے اندر فقہ مالکیہ نافذ العمل ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر فقہ حنفیہ نافذ العمل ہے۔ تو 100 سالوں سے اسلامی حکومتیں انہی چار فقہ کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کے اندر آ جائیں اور اپنے اکابرین کے اوپر اعتماد کریں۔ اگر کسی مسئلے کے اندر ہمارے لیے سہولت محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں اپنے امام کے قول کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ہم ایسا کام نہ کریں، بلکہ اپنے امام کے قول کو اسی مسئلے کے اندر فالو کریں۔ اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب